باب التیمم للوجہ والکفین، تیمم چہرے اور ہتھیلیوں کا. اور اس میں پچھلی حدیث ہے حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال عمار بہذا وضرب شعبۃ بیدیہ الارض. عمار نے یہ بات کہی اور شعبہ جو تھے انہوں نے اس حدیث کو زبانی بیان کرنے کی بجائے زمین پہ ہاتھ مار کے ثم ادناہما من فیہ، اپنے چہرے کے قریب کیا. اپنے چہرے کے قریب کرنے کا مطلب یہ کہ پھونک ماری اس میں. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، اور لوگوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے دکھا دیا. وقال النضر، اور نظر نے کہا، نظر بن شمیل نے، اخبرنا شعبۃ عن الحکم، کہ ہمیں خبر دی ہے شعبہ نے حکم سے، قال سمعت زرا، میں نے سنا زر سے، یقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ قال الحکم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن ابیہ قال عمار. یعنی اس کی مزید اور روایات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو اس میں مشہور قول یہی ہے کہ ایک دفعہ مار لینا کافی ہے، لیکن بعض کے نزدیک 2 دفعہ. لیکن جو 2 دفعہ والی بات ہے اس میں ضعیف احادیث ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ انہ شہد عمر وقال له عمار. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا فی سریۃ، ہم ایک سریہ میں تھے. سریہ کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو. فاجنبنا، تو ہم جنبی ہو گئے، یعنی احتلام ہو گیا ہمیں رات کو. وقال تفل فیہما، اور یہاں پر انہوں نے جب تیمم کر کے دکھایا تو نفخہ کی بجائے تفلا کا لفظ استعمال کیا. تفلا بھی پھونکنا ہوتا ہے لیکن اس میں ذرا ذرا تھوک بھی نکل آئے، یعنی پھونک مارتے ہوئے ذرا سے جو نمی ہے وہ بھی ساتھ منہ سے نکل آئے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال قال عمار لعمر تمعکت فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یکفیک الوجہ والکفان. عمار نے عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، میں لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کافی تھا تجھ کو چہرے پہ مل لینا اور دونوں ہتھیلیوں پہ. ایک اور روایت آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہے لیکن سندیں مختلف ہیں، اس لیے امام بخاری بار بار اس کو لا رہے ہیں، ایک ہی چیز کو مختلف سندوں سے لا رہے ہیں. حدثنا مسلم عن شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن عبد الرحمن قال شہدت عمر قال له عمار وساق الحدیث. ڈفرنٹ سند ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب السعيد الطيب وضوء المسلم. السعید یعنی مٹی، الطیب پاکیزہ، وضوء وضو کی جگہ پر ہے، یعنی وضو کا پانی ہے ایک طرح سے صاف کرنے والی ہے، پاک کرنے، وضو کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیز ہے. المسلم مسلم کو، یکفیہ عن الماء وہ اسے پانی سے کفایت کرتی ہے، یعنی پانی نہ ہو تو اس کی جگہ پر ہے. وقال الحسن اور حضرت حسن بصری نے کہا یجزئہ التیمم کافی ہو جائے گا اس کو تیمم ما لم یحدث جب تک کہ اسے حدث نہ ہو، یعنی وضو نہ ٹوٹے تو تیمم جو ہے ایک تیمم اس وقت تک نمازوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہے جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے. یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ تیمم کا حکم بھی وضو کا حکم ہے. تیمم ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ اور ابن عباس نے تیمم میں امامت کرائی. وقال یحییٰ بن سعید لا بأس بالصلاة کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے میں، علی الصبخۃ نمکین زمین پر یا کھاری زمین پر یا ایسی زمین جس پہ کچھ نہ اگے، والتیمم بہا اور اس پہ تیمم کر لینا. مراد اس سے کیا ہے کہ کیا تیمم صرف اس مٹی سے ہوتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے یا جس پہ پودے اگ سکتے ہیں، یا تیمم اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو شور والی زمین ہو، ایسی زمین کہ جس سے کچھ اگ نہ سکتا ہو، مثلا ریت ہو یا پتھریلی زمین ہو، تو کیا اس پہ ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں کوئی حرج نہیں، اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِنَّا أَسْرَيْنَا اور بے شک ہم نے رات کا سفر کیا. وہ 15ویں پارے میں آتا ہے نا سبحان الذی اسرا، تو اسرینا رات کا سفر کیا ہم نے. حتی اذا کننا فی آخر اللیل یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا، وقعنا وقعتن گر پڑے ہم گر پڑنا، یعنی نیند سے نڈھال ہو کے سو گئے.
ولا وقعت احلا عند المسافر منها، اور کوئی نیند اس سے زیادہ میٹھی ہو نہیں سکتی مسافر کے نزدیک. یعنی ساری رات سفر کر کے رات کے آخری حصے میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑے اس وقت وہ سو جائے. اور ویسے بھی آخری حصے میں شیطان زیادہ سلاتا ہے انسان کو. فما ایقظنا، اور نہ جگایا ہم کو، الا حر الشمس، مگر سورج کی تپش نے. یعنی ایسا سوئے کہ آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. فکان اول من استيقظ فلان، تو تھا اولو پہلا، من استيقظ جو جاگا، فلان فلاں شخص. پہلے فلاں جاگا، ثم فلان پھر فلاں، ثم فلان پھر فلاں. یسمیہم ابو رجا، ابو رجا نے ان کے نام لیے. فنسی اوف، لیکن اوف ان کے نام بھول گئے کہ وہ کون کون تھے. اب یہ نہیں کہ اپنے پاس ہی کوئی نام لگا دے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو نام ہی نہیں یاد رہے، چلو انہیں کیا پتا میں فلاں فلاں بتا دیتا ہوں. نہیں، یہ علمی خیانت ہے. فنسی اوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، باقیوں کے نام تو بھول گئے لیکن چوتھے جو تھے وہ عمر بن خطاب تھے جو جاگے تھے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا نام لم یوقظ، جب سوتے تو جگائے نہیں جاتے تھے، یعنی آپ کو نہیں جگایا جاتا تھا. حتی یکون ہوا یستیقظ، یہاں تک کہ وہ خود جاگے. کیوں نہیں جگاتے تھے؟ لأننا لا ندری، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، ما یحدث له، کہ آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، فی نومہ، آپ کی نیند میں، یعنی شاید وہی آ رہی ہو، تو اس لیے ہم بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. یہاں تک کی بات سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ سب سے صبح کی نماز قضا ہوئی ہے یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے لیکن انسان بھی تھے. ساری رات کا سفر کیا تو سب صحابہ کرام سو گئے، آپ کو بھی نیند آ گئی، اور جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت ایک دفعہ ایسا کروا دیا. ایک دفعہ عصر کی نماز چلی گئی تھی جنگ کرتے. یہ کیوں؟ کہ اگر ایسی کسی حالت میں انسان سے ایسا ہو جائے، نہیں کہ جان بوجھ کے الارم ہی 7 بجے کا لگایا جائے کہ سورج نکلے گا تو اٹھوں گی، وہ اور چیز ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے، انسان ہے نا، یہی تو فرق ہے انسان اور فرشتے میں. فلما استيقظ عمر، جب عمر اٹھے، ورأى ما اصاب الناس، اور دیکھا جو لوگوں کو پہنچا، یعنی جو آفت آئی. کیا آفت آئی کہ نماز ہی چلی گئی. وکان رجلا جلیدا، اور وہ بڑے مضبوط انسان تھے. فکبرا، تو انہوں نے تکبیر پڑھی. کیا کہی؟ اللہ اکبر. ورفع صوته بالتکبیر، اور بہت بلند آواز میں تکبیر کہی، اپنی آواز بلند کی تکبیر کے ساتھ. فما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر، اور وہ مسلسل تکبیر پڑھ رہے تھے اور بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے. حتی استيقظ بصوته النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ اٹھے. یہ شاید ان کے جگانے کا طریقہ تھا. فلما استيقظ، تو جب وہ اٹھے، شکو الیہ، تو لوگ شکوہ کرنے لگے آپ سے، الذی اصابہم، اس مشکل پر جو انہیں پہنچی تھی. یعنی سارے ہائے ہائے کرنے لگے کہ کیا ہو گیا، نماز چلی گئی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. قال لا ضیر او لا یضیر، آپ نے فرمایا لا ضیر، کوئی ضرر نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں. اب اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو ہم ایک آفت برپا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان تھے کہ بڑے سے بڑے موقع پر بڑا نارمل بیہیو کرتے تھے. ارتحلوا، چلو چلتے ہیں یہاں سے. ارتحلوا، چلو سفر پہ چلو. فرتحلوا، تو چل دیے سارے، کوچ کرو، سب کوچ کر گئے. فسارا، تو چلتے رہے، غیر بعید، تھوڑی دیر تک. ثم نزل، پھر آپ اترے، کیونکہ دھوپ کی جگہ تھی نا. اب اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، آپ نے یہ نہیں کیا کہ خواہ دھوپ ہے خواہ مرو یا جیو ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ اب نماز پڑھو. نہیں، آپ نے وہاں سے لوگوں کو ٹھیک ہے اگر قضا ہوگی تو اب ذرا چلو آگے کوئی جگہ دیکھتے ہیں جہاں نماز کی جگہ ہو، وہاں پڑھیں گے. ثم نزل فدعا بالوضوء، پھر آپ اترے اور آپ نے وضو کا پانی منگوایا. فتودع، آپ نے وضو کیا. ونودی بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دی گئی. فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما انفتل من صلاته، جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا، اذا ہوا برجل، دیکھا کہ ایک شخص معتزل، الگ ہٹ کے بیٹھا ہوا ہے. لم یصلی مع القوم، لوگوں کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھی. قال، آپ نے پوچھا، ما منعک، کس چیز نے روکا ہے تجھ کو، یا فلان، اے فلان، ان تصلی مع القوم، کہ سب لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تم نے. قال، کہنے لگا، اصابتنی جنابۃ، میں جنبی تھا، یعنی رات سوتے ہوئے مجھے احتلام ہو گیا. ولا ماء، اور کوئی پانی نہ تھا کہ میں نہا سکوں. قال علیک بالصعید، آپ نے فرمایا کیا کرو، مٹی لے لو، تیمم کر لو. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جنابت بھی ہو اگر
اور وہ پانی نہ ملے نہانے کا یا وضو کرنے کا تو تیمم سے کام لیا جا سکتا ہے. فإنه يكفيك وہ تجھ کو کافی ہو جائے گا. ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. فاشتكى إليه الناس تو شکوہ کیا آپ سے لوگوں نے من العطش پیاس کا کہ ہمیں پیاس لگی ہے. پانی سارا ختم ہو گیا سفر میں اور وضو بھی کر چکے تھے. فنزل تو آپ اترے. فدعا فلانا تو فلاں کو بلایا. کانا یسمیہ ابو رجا ابو رجا ان کا نام بتاتے تھے. نسیہ عوف عوف کو یہ نام بھی بھول گیا. ودعا علی اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالا تو فرمایا اذهبا دونوں جاؤ. کون کون؟ عمران اور حضرت علی. فابتغیا الماء پانی تلاش کرو. فانطلقا تو دونوں چل پڑے چلتے رہے. فتلقیا دونوں ملے. امرأتن ایک عورت کو. بین مزادتین او سطیحتین من ماء علی بعیر لها بین درمیان مزادتین بڑی مشک یعنی پکھال یا مشک او سطیحتین یا مشکیں من ماء پانی کی بڑی بڑی دو مشکیں تھی علی بعیر لها اس کے اونٹ پر یعنی اونٹ پہ سوار تھی ایک طرف ایک مشک تھی دوسری طرف دوسری وہ بیلنس قائم تھا اور بیچ میں خود بیٹھی ہوئی تھی. فقال لها تو دونوں نے کہا این الماء کہاں ہے پانی یعنی کہاں سے تم پانی لے کے آئی ہو. تو اس نے کیا کہا؟ قالت کہنے لگی عہدی میرا زمانہ بالماء پانی کے ساتھ امسی کل ہے هذه الساعة اس گھڑی. مراد کیا ہے؟ کل اس وقت پہلے میں پانی لے کے چلی ہوں یعنی اتنا دور ہے یہاں سے کہ اگر تم یہاں سے پانی لینے جاؤ تو ایک دن بعد پہنچو گے وہاں اتنی دور کی مسافت پر ہے پانی. عہدی میرا وقت بالماء پانی کے ساتھ یعنی جب میں نے پانی بھرا تھا وہ وقت امس هذه الساعة کل تھا اسی گھڑی کا یعنی اسی ٹائم کل میں نے پانی لیا تھا. ونفرنا خلوفا اور ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے گروپ جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے. خلوف خلف سے ہے یعنی ہماری باقی قوم جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. قال لها تو دونوں نے کہا اس کو انطلقی اذن چلو پھر ہمارے ساتھ چلو. قالت الی این کہاں چلی؟ قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. قالت کہنے لگی الذی یقال له الصابی وہ جس کو صابی کہا جاتا ہے وہ جو بے دین ہو گیا اپنے دین سے پھر گیا یعنی آپ دیکھیں کہ کیا پروپیگنڈا مشہور تھا آپ کے خلاف. قال هو الذی تعنینا تو حضرت علی اور ابو رجا نے کہا ہاں وہی جس کو تم سمجھ رہی ہو جو تمہاری مراد ہے. فانطلقی بس چلو دو مرد اور ایک عورت چلے گی کیسے نہیں چل پڑی. فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے آئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وحدثا الحدیث اور بیان کی ان دونوں نے کہانی. قال عمران نے کہا فاستنزلوها تو انہوں نے اس عورت کو اتار لیا یعنی اونٹ سے نیچے اتار لیا. ان بعیرها اس کے اونٹ سے. ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا. ففرغ فیہ تو ڈالا اس میں انڈیلا اس میں من افواہ المزادتین دونوں مشکیزوں کے منہوں میں سے او السطیحتین یا سطیحتین یعنی بڑے بڑے مشکیزے. واوکا اور باندھ دیا افواہہما ان کے منہوں کو یعنی دونوں سے کچھ پانی لیا اور ان کے منہ باندھ دیے واپس. واطلق العزالیہ اور کھول دیا نیچے کا منہ یعنی اوپر کا منہ ہوتا ہے افواہ اور نیچے کا جو ہے ازالی ہے. ونودی فی الناس اگر آپ نے کبھی مشق نہ دیکھی ہو تو آپ ہاٹ واٹر بیگ یاد کر لیں ذرا. اس کے دونوں طرف ایک ایک وہ کنارہ بنا ہوتا ہے ایک بند ہوتا ہے ایک کھلا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ڈاٹ لگاتے ہیں. ادھر مشق کا بھی پچھلے حصہ جو ہوتا ہے اس کو بھی کھولا جا سکتا ہے. اوپر کا تو منہ کھلا ہی ہوتا ہے اس پہ ہلکا دھاگا بندھا ہوتا ہے جو وقت ضرورت کھولا جاتا ہے لیکن دوسری طرف بھی ضرورت کے وقت اسے کھول سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا ان کے اصل منہ جو تھے وہ بند کر دیے اور دوسری طرف سے تھوڑا کھول دیا. ونودی فی الناس لوگوں کو بلا لیا گیا سارا لشکر آ جاؤ. اسقوا واستقوا پیو اور جانوروں کو پلا لو. فسقا من سقا تو پیا جس نے پیا. واستقا من شاء اور جانوروں کو پلایا جس نے چاہا یعنی خود بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا. وکان آخر ذالک ان اعطى الذی اصابته الجناب اور آخری شخص وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پانی دیا جسے جنابت لاحق ہوئی تھی. اناء من ماء پانی کا ایک برتن اور کیا فرمایا؟ قال اذهب جاؤ فافرغه عليك اسے اپنے اوپر انڈیل لو جاؤ اور جا کے نہا لو صابن کی نہیں ضرورت. وہی قائمۃ اور وہ عورت کھڑی تھی. تنظر الی ما یفعل دیکھ رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا. بمائها اس کے پانی کے ساتھ.
جو وہ کر رہے تھے اس کے پانی کے ساتھ وہ دیکھے جا رہی تھی، بول نہیں رہی تھی. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، ایم اللہ اصل میں ہے ایمن اللہ، نون تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم. لقد البتہ تحقیق، اقلع عنها اس کا منہ بند کر دیا گیا، یعنی پانی لینا اب بند کر دیا گیا، مشقیں بند کر دی گئی. جو لینا تھا لے لیا، جانوروں نے پیا، انسانوں نے پیا، نہایا، وضو کیا، سب کچھ کیا، اب مشقیں بند کر دی. اور مشقیں حال کیا تھا مشقوں کا؟ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا، انها اشد ملأة منها کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بھر گئی ہیں. حین ابتدأ فیہا، جب آپ نے اس سے ابتدا کی تھی. یہ کیا تھا؟ دراصل معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ آپ کے معجزے کا یہ بھی ہو سکتا تھا جہاں جا کے بیٹھے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک لاٹھی مارتے اور پانی پھوٹ نکلتا. لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معجزے نہیں دکھاتے، ہمیشہ کہتے ہیں لے آؤ جو ہے، پانی لے آؤ، پھر اس میں انگلیاں رکھ دیتے ہیں یا مشق. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوشش، محنت، طلب کرو، جاؤ، اور پھر اللہ پہ امید رکھو، اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں کوشش کا درس دیتا ہے. یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، سو جاؤ اور آنکھ کھلے تو سب لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے بن چکے ہوں. ہم ایسے معجزات کی توقع رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کوشش نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا؟ قرآن. اور آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے وحی اترتی تھی، کتنی کوشش، جد و جہد ہوتی تھی آپ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت اور کوشش کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تقدیر کے اوپر امید رکھ کے بیٹھ جاؤ اور ان خرافات میں پڑ جاؤ کہ اگر ہمیں جنت ملنی ہے تو چلے ہی جائیں گے آخر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے جمع کرو، یعنی اس کا پانی لیا ہے اب اس کو دو بھی صحیح کچھ. اب آپ دیکھیں کہ اب پہلے تو اس سے کوئی طے نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں کیا دیں گے یا کچھ، تو کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ آپ نے عورت آئی ہے اور اس کا پانی اور دھڑا دھڑ سب لینے لگے، اور پانی ہے بھی اتنا دور کہ ایک دن کا سفر طے کر کے دن رات کا آئی ہے. لیکن آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اذن تھا. اور ایسے احکامات آپ کے لیے خاص ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بھی لوگوں سے راہ چلتے کو روک کے کہا ادھر لاؤ اور اس کا کھا پی لیں. ہمیں نہیں اس کی اجازت، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں کر سکتے کہ کھا بھی لیں اور باقی اس کی ویسے ہی چیز بھر جائے. ہاں؟ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں اس طرز عمل سے کوئی اور یہ فائدہ نہ اٹھانے کی کوشش کرے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لے آؤ، سب کچھ اکٹھا کرو. فجمعوا لها من بین عجوۃ، تو انہوں نے اس عورت کے لیے کھجوریں جمع کی. اجوا، پتہ نا اجوا کیا ہوتی ہے؟ سب سے مہنگی کھجور. اجوا جمع کی. ودقیقۃ، اور آٹا جو ویسے ہی وہاں عربوں کے ہاں بہت ہی مہنگا ہوتا تھا، امپورٹ کرتے تھے نا، وہاں اگتا کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ امپورٹڈ بریڈ اور آٹا بڑا ہی مہنگا تھا. وسویقۃ، اور ستو. حتی جمعوا لها طعاما، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے لیے کھانا جمع کیا. فجعلوه فی ثوب، اور سب کچھ ایک کپڑے میں رکھ دیا. وحملوها علی بعیرها، اور اس کو اونٹ پر سوار کر دیا. ووضعوا الثوب بین یدیها، اور وہ کپڑا جو تھا اس کے آگے رکھ دیا. قال لها تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا، تمہیں پتا ہے کہ ما رزقنا، نہیں کم کیا ہم نے، من مائک شیئا، تیرے پانی سے کچھ بھی، تیرا پانی کم نہیں ہوا، بے فکر ہو کے جاؤ. ولکن اللہ هو الذی اسقانا، لیکن یہ ہمارا اللہ ہے جو ہمیں پانی پلاتا ہے. یہ تبلیغ کر دی نا. دیکھیں نا، آپ وہ چاہتے تو یہ کہتے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، وہ تو ضرور ہے، وہ تو نظر آ رہا تھا اس کو، لیکن اصل چیز جو اس وقت ایمفیسائز کرنے کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ یہ رزق وہاں سے آتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے. فاتت اہلها، یہ سارا معجزہ دیکھ کے وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی. وقد احتبست عنہم، اور وہ ان سے لیٹ ہو گئی تھی، یعنی گھر والے تو پیچھے تھے، وہ آگے چلے گئے اور یہ ان سے بھی دیر سے پہنچی. فقالوا ما حبسک یا فلانا، کس چیز نے روک لیا تھا تجھ کو، حبس کر لیا تھا تجھ کو اے فلانا. قالت، کہنے لگی، العجب، بڑی عجیب بات ہوئی. لقینی رجلان، مجھے دو لوگ ملے. فذهبا بی الی ھذا الذی یقال له الصابی، پھر بھی نہیں مانی، کہتی ہے مجھے لے گئے اس شخص کے پاس جسے صابی کہا جاتا ہے. اور آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی کہا جاتا ہے اگر کوئی قرآن یا سنت پہ عمل کر لے، وہ فلاں جو وہابی. ففعل کذا وکذا، اس نے ایسا اور ایسا کیا. فواللہ، پس قسم اللہ کی، انہ لاسحر الناس، وہ لوگوں میں سب سے بڑا جادوگر ہے. اسحر، من بین ہذہ و ہذہ، اس کے اور اس کے درمیان، آسمان اور زمین کی طرف اشارت، یعنی یہاں سے وہاں تک اگر کوئی سب سے بڑا جادوگر ہے تو وہ خود. وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ، اور کہنے لگی یہ اپنے درمیانی انگلی اور
سبابہ کا لفظ سب سے ہے، سب و شتم ہوتا گالی دینا، جب گالی دی جاتی تو تانوں کے لیے یہ انگلی استعمال ہوتی تھی، یہ سبابہ، حالانکہ ہم اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ شہادت کے لیے. وقالت باصبعها الوسطى والسبابہ فرفعتهما الى السماء، اور ان دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھایا اشارہ کرنے کے لیے، تان السماء والارض او انه لرسول اللہ حقا. اب شک میں تو پڑ گئی، کہنے لگی یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے. فکان المسلمون بعد ذلك، تو مسلمان اس کے بعد یغیرون غارت گری کرتے تھے، علی من حولها، جو اس کے ارد گرد کے علاقے تھے، من المشرکین، مشرکین کے، ولا یصیبون السرم، اور نہ پہنچتے تھے السرم، سرم کہتے ہیں، یہ سرم کہتے ہیں ان گھروں کو جو ایک جگہ پر جمع ہو لیکن لوگوں کے درمیان نہیں، ایک چھوٹی سی بستی یا گھروں کا ایک مجموعہ جو باقی لوگوں سے الگ ہو. جیسے دیہات میں لوگ اپنی اپنی زمین میں 2-4 گھر بنا لیتے ہیں، 2-4 فیملیز اکٹھی رہتی ہیں، تو اس کو بولا جاتا ہے. الذی ہی منہ، وہ عورت جس میں تھی اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، اس پہ کبھی نہیں گئے تھے. فقالت یوما لقومہا، ایک دن اپنی قوم سے کہنے لگی یہ عورت، ما ارى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، قوم کون ہے یا مسلمان، یہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے جان بوجھ کر. فہل لکم فی الاسلام، یعنی ان کا کوئی مقصد ہے تمہیں چھوڑ دینے کا، کہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، معاف کیے ہوئے تم کو، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کوئی رغبت ہوئی ہے ان کے اس طرز عمل سے؟ فاطاعوها، ساری قوم نے اس عورت کی بات مان لی. کتنی اہمیت تھی اس دور میں عورت کو. اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں مردوں کے لیے کوئی برائی نہیں اگر کسی عورت کی بات مان کر کوئی اچھا کام کر لیں. عموماً اگر کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں مرد سارے مر گئے ہیں کہ فلاں عورت کی بات مان لیں. لیکن اسلام میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے. اگر علم کے میدان میں عورت مرد سے آگے ہے تو اس کی بات ماننے میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کی بات کبھی نہیں مانیں گے، یعنی ایک عام ٹرینڈ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ جو تھی وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ احرام کھول دو، نہیں انہوں نے کھولے، آپ بڑے غمگین ہو کے اندر آئے، تو حضرت ام سلمہ نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنا کھول دے، دیکھے سب کھول دیں، اور آپ نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا اور واقعی یہی ہوا. جو ہی آپ نے احرام اتارا سب لوگوں نے اتار دیا. تو آپ نے اس میں یہ نہیں کہا جاؤ چھوڑو ام سلمہ تم کیا کہتی ہو اور تم عورت ہو کے مشورے دے رہی ہو اور اپنے زبان بند رکھو اور اس قسم کی باتیں، نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ بات مان لی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ناقصات عقل پڑھ کے آپ کو کوئی زیادہ دکھ نہ رہے. یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ عورت کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، یا عورت جو ہے وہ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتی یا اسلام کے لیے کہہ نہیں سکتی. پوری قوم کو مسلمان کر گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت علی اور حضرت عمران سے وہ جا کے ان کے جو پیچھے قوم دوسری آ رہی تھی ان سے ملتے، یا یہ کہتے جب اس سے پوچھا کہ تم چلی آ رہی ہے تو اس نے کہا ہاں میں ہوں اور میرے پیچھے میرا گروہ ہے، تو وہ کہتے اچھا تو جا اور آدمی آئیں تو ہم ان سے بات کریں گے. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. یعنی آپ سارے کسی کی حکمتوں کو دیکھیں. جس طرح ہمارے ہاں ایک باعث ہوتے ہیں مرد جو ہیں عورتوں کے معاملے میں، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. اگر عورت ملی تو اسی کو لے آئے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ذریعہ بنایا کس چیز کا؟ پوری قوم کو اسلام میں داخل کرنے کا. فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں سبع، سابی کا کیا مطلب ہے؟ خرج من دین الی غیرہ، اپنے دین سے نکل کے دوسرے میں چلے جانا. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کیا کہتے ہیں؟ السابعون فرقۃ، کہ سابی ایک گروہ کا نام ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یقرؤون الزبور، جو زبور پڑھا کرتے تھے. یہ اس کے بارے میں کئی ایک آراء ہے کہ سابی کون ہے. باب اذا خاف الجنب علی نفسہ، باب جب ڈرے کوئی جنبی اپنے نفس کے بارے میں، یعنی مرنے کا خوف ہو، اپنی جان کا خوف ہو اس کو. المرض، مرض کا خوف ہو، او الموت، یا موت کا، یعنی اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی، اب اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نہاتا ہوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا. ایسی صورت میں کیا کرے کہ پانی ہونے کے باوجود تیمم کر لے. لیکن یہ نہیں ایک بلا وجہ کا اور بغیر کسی دلیل کے خیال اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں مر جاؤں گا یا کوئی وہم کی بیماری ہے اس کو تو اس پر وہ نہ نہائے. نہیں، یعنی اگر یقینی سی بات ہو، او خاف العطش، یا پیاس کا ڈر ہو، تیمم، تو تیمم کر لے. یعنی اگر پانی اتنا تھوڑا ہو جو کہ وضو کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا تو پھر تیمم کر لے. وَيُذْكَرُ، اور کہا جاتا ہے، ان عمرو بن العاص، کہ عمرو بن عاص جو تھے، اجنبا، جنبی ہو گئے، فی لیلۃ باردۃ، ایک سرد رات میں. فتیمم، تو انہوں نے تیمم کر لیا. وتلا، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی.
فلم یعنف، تو آپ نے اس کا انکار نہ کیا، منع نہیں کیا کہ نہیں تم پہلے آزما کے تو دیکھتے. ٹیسٹ اپروول ہے یہ کہ آپ نے ان کو برا نہیں کہا، یعنی ایک طرح سے اپروول دے دی کہ اگر واقعی کسی کو یہ ڈر ہو کہ نہا کے مزید بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا تو اس کو نہیں نہانا چاہیے. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود. ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اذا لم تجد الماء لا تصلی. ذرا دیکھیں ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ جب نہ پاؤ تم پانی تو نہ نماز پڑھو، یعنی جنبی ہو پانی نہیں ہے تو نماز چھوڑ دو. قال عبداللہ بن مسعود نے کہا لو رخصت لهم، اگر میں ان کو رخصت دے دوں فی ھذا اس میں، کان اذا وجد احدهم البرد، جب پائے ان میں سے کوئی ایک ٹھنڈک، قال ھکذا اسی طرح، یعنی تیمم وصلی، کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے. وقال قلت، میں نے کہا فأین قول عمار، تو عمار کا قول کہاں گیا؟ لعمر، جو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انی لم ارا عمر قنع بقول عمار، کہ عمر جو ہے وہ عمار کے قول پر قانع نہیں ہوئے تھے. یہ ذرا سی تھوڑی سی ٹرکی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ دو صحابی اس بات کے قائل تھے کہ جنبی کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہر حال میں ہی نہانا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے غسل کرنا چاہیے، پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھے. لیکن باقی سب صحابہ ان دونوں کی رائے سے اختلاف کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ جنبی کے لیے تیمم کی اجازت ہے. ابو موسیٰ بھی، یہ جو ابو موسیٰ اوپر آئے ہیں نا، ابو موسیٰ الاشعری، یہ بھی اسی کے قائل تھے، کیونکہ یہ جو جملہ میں نے ترجمہ کیا اسے سوالی انداز میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ اذا لم تجد الماء، جب تو پانی نہ پائے، لا تصلی، تو نماز نہیں پڑھو گے. یوں ترجمہ ہو جائے گا تو پھر بات درست سمجھ آئے گی. یعنی ابو موسیٰ الاشعری نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو نماز ہی نہیں پڑھو گے، کیونکہ ابو موسیٰ اس بات کے قائل تھے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر لوگوں کو یہ فتویٰ دے دوں کہ ہاں بھی تیمم کر کے پڑھ لو، تو لوگ تو پھر غسل ہی کرنا چھوڑ دیں، تو ہر کوئی تیمم کرنا شروع کر دے. میں اس لیے ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ حت الوسع نہانے ہی کی کوشش کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس موقع پر انہیں کیا بات یاد کرائی گئی. یہاں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اگر انہیں رخصت دے دوں تو وہ نہائیں گے نہیں. قال ھکذا، یعنی تیمم وصلی، یعنی وہ پھر تو تیمم کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ یہ ابو موسیٰ نے کہا. قلت، تو میں نے کہا فأین قول عمار، تو حضرت عمار کے قول کا کیا بنا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں اجازت دیتا، تو حضرت عمار کا جو قول تھا، جو انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا، قال انی لم ارا عمر قنع بقول عمار، تو عبداللہ بن مسعود کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ عمر اس بات پہ راضی ہوئے عمار کے قول پر. اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر اب ہو گیا نا اختلاف، سارے صحابہ ایک طرف ہیں، دو ایک طرف ہیں. دو کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، ان کی ایک رائے ہے. دوسری طرف حضرت عمار کا جو قول ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول پر مبنی ہے. لہٰذا حکم کیا ہے کہ دو کی آراء کو چھوڑ دیا جائے اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا تھا اس کو لے لیا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، جو خلیفہ راشد تھے، جن کے ایمان اور تقوی کسی چیز میں شک نہیں تھا، اگر وہ ایک قول کو بھول جاتے ہیں یا ان کے نزدیک وہ زیادہ بہتر نہیں ان کو نظر آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول رکھتا ہے وہ فعل، تو ایسی صورت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروو کی بات کو لے لیں گے، حضرت عمر کی بات چھوڑ دیں گے. اور اگر صحابہ کرام کی بات کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے تو باقی علماء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا نظریہ یا سوچ کیا ہونی چاہیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کو لے لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں خواہ کسی کی بھی رائے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اور دل کو اس بات پر اطمینان دلانا چاہیے، کیونکہ یہی تو اصل میں ایمان کا امتحان ہے کہ کتنے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ فرمائیں وہ سر جھکا کے قبول کر لیں. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى. یہ حدیث اب شقیق بن سلمہ روایت کر رہے ہیں. پچھلی حدیث کس نے روایت کی تھی؟ ابو وائل نے. یہ شقیق بن سلمہ ایک اور شخص یہی حدیث روایت کرتے ہیں. قال کہتے ہیں
کنت عند عبد اللہ و ابی موسیٰ کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا. فقال له ابو موسیٰ اشعری نے کہا کس کو؟ عبداللہ بن مسعود کو. ارأیت یا ابا عبد الرحمن کیا تم نے دیکھا ہے ابو عبد الرحمن اذا اجنب کہ جب کوئی جنبی ہو جائے فلم یجد ماء پھر پانی نہ ملے کیف یصنع تو کیا کرے؟ فقال عبداللہ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لا یصلی نہ نماز پڑھے حتی یجد الماء یہاں تک کہ پانی مل جائے. فقال ابو موسیٰ کہتے ہیں فکیف تصنع بقول عمار تو قول عمار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہینا قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کانا یکفی کا کہ تجھے یہ بات کافی ہے، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے. کالا کہا الم ترى عمر لم یقنا بذلک وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے عمار تو یہ کہتے ہیں اور حضور نے ان کو یہ کہا لیکن حضرت عمر نے تو نماز نہیں پڑھی تھی. انہوں نے دلیل کس پر رکھی؟ حضرت عمر کے فعل پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نہیں. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ انسان تھے نا، ایک چیز ذہن میں آ گئی پھر اس کے لیے جواز بھی ڈھونڈ لیا. لیکن دیکھنا چاہیے نا کہ جواز کس پہ ڈھونڈا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لی تو ٹھیک ہے اور اگر حضرت عمر کی لے رہے ہیں خواہ ان کا اجتہاد ہے لیکن اجتہاد میں ہم پھر پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان سے بھی سوچ میں بھول چوک ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بات اگر بھول گئے تو ان کی سارے علم اور تقوی اور اس سب کو ہم بلیم کر دیں کہ کچھ بھی نہیں لینا ان سے کیونکہ وہ فلاں ایک بات بھولے تھے. دیکھا کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بھول چوک ان کی معاف ہو گئی. فقال ابو موسیٰ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں فدعنا من قول عمار اچھا تو عمار کا قول جانے دو، نہیں مانتے عمار کی بات حدیث کو. کیف تصنع بهذه الآیہ تو اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فما درا عبداللہ ما یقول تو نہ جانا عبداللہ نے کہ کیا کہیں، یعنی عبداللہ سے جواب نہ بن پڑا. فقال یہ نہیں کہا کہ آیت کا یہ مطلب ہے یا نہیں، کہنے لگے انا لو رخصنا لهم فی ھذا اگر ہم ان کو اس بات میں رخصت دے دیں لأوشک اذا برد علی احدهم تو قریب ہے کہ جب ٹھنڈا ہو جائے ان پر الماء پانی ان یدعہ کہ وہ پانی چھوڑ دے گا ویتیمم اور تیمم کرنے لگے گا. فقلت لشقیق تو میں نے شقیق سے کہا انما کرہ عبداللہ لہذا عبداللہ بن مسعود کو معذور سمجھیں گے، انہوں نے اگر ناپسند کیا تو اس کی وجہ یہ تھی. قال نعم کہنے لگے ہاں. اور وہ آیت کون سی پیش کی تھی انہوں نے ابو موسیٰ نے؟ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء کہ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگاؤ یعنی مراد ہے جماع فلم تجدوا ماء پھر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جنبی تیمم کر سکتا ہے اور حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عمار سے روایت ہے. جس نے کہا کہ نہیں اس نے دلیل قرآن اور سنت سے نہیں لی، اس نے اپنی عقل سے لی اور کہا کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دیں گے لوگ تو بڑی آسانی میں پڑ جائیں گے اور کوئی بھی نہیں نہائے گا، ہر کوئی سردی کا بہانہ کر لے گا. تو بات کیا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے اگر اس کا قرآن اور سنت میں جواز ہے، نہ کہ بلا وجہ کی مشقت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو صحابہ کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا، یعنی اکثریت دوسری طرف تھی. باب التیمم ضربۃ اس بات کا باب کہ تیمم بس ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے، ضربۃ ایک ضرب ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد قلت وانما كرهتم هذا لذا وہی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اجازت دے دیں پھر تو یہی ہوگا کہ جب سردی ہوگی اور پانی ٹھنڈا ہوگا تو وہ تیمم کرتے رہیں گے اور تم اس لیے ناپسند کرتے. کالا نام فقال ابو موسیٰ کہتے ہیں الم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة کہ میں مٹی میں اس طرح لوٹ پوٹ ہوا جیسے ایک جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. فقال تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک کہ تجھے کافی تھا ان تصنع ہکذا کہ تو اس طرح کر لے. فضرب بکفہ ضربۃ تو اب یہ حدیث کیوں اس لیے لایا ہے کہ آپ مار لو اپنا ایک دفعہ مارنا علی الارض زمین پر، یعنی زمین پر ایک دفعہ ہاتھ مار لینا یا پھیر لینا کافی ہے یا ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پھیرا جائے گا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اس میں صرف ایک دفعہ ہی ہاتھ مارنے کا حکم ہے. ثم نفدھا پھر اس کو جھاڑ دیا. نفدھا کا مطلب جھاڑ دیا یعنی پھونک نہیں ماری بلکہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کے جھاڑ دیا یعنی مٹی اتار دی. ثم مسح بها پھر انہی ہاتھوں سے مسح کیا ظہر کفہ بشمالہ
پیچھے اپنے ہتھیلی کے یعنی بائیں ہاتھ کی، اور ظہر شمالہ بکفہ یعنی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کو ملا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو، یعنی پہلے کیا کیا، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کو اور پھر دائیں سے بائیں کی پشت کو، پھر اس کے بعد چہرے کو. فقال عبداللہ الم تر عمر لم يقنع بقول عمار زاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعقت بالسعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. یعنی اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو تیمم کی اجازت دی. سوال ہے استحاضہ کی حالت میں ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا ہے، پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، جبکہ وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوئی ہوں. ہر دفعہ پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، مسح ہو سکتا ہے. حدیث میں ایک جگہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ حیض والی عورت جب عیدگاہ جائے تو جائے نماز کے پاس نہ آئے، لیکن حضرت میمونہ جائے نماز کے اتنے پاس تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کے کپڑے حضرت میمونہ کے جسم سے لگتے تھے، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں جو یہ کہا گیا نا پہلی حدیث میں کہ وہ نماز کی جگہ پر نہ آئے، اس سے مراد ہے وہ نماز نہ پڑھیں. جب نماز نہیں پڑھنی تو جائے نماز پر بیٹھنے کا مطلب بھی نہیں بنتا. یہاں جو یہ دوسری حدیث ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حائضہ عورت کا جسم یا اس کا لباس یہ ایسا سچ ناپاک نہیں ہوتے کہ اگر وہ جائے نماز کو چھو جائیں یا نمازی کو چھو جائیں تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ فرق ہے. اگر کسی نے ایک دن مکہ میں طواف کر لیا ہو مگر دوسرے دن اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس کا حج اس صورت میں ہوگا جب وہ عرفات کے بعد ایک اور طواف کرے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا طواف جو ہے وہ طواف عمرے کا ہوتا ہے، اور اگر اس نے عمرے کی نیت سے نہیں کیا، حج کی نیت سے کیا ہے تو پھر ہوگا، ادروائز نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور سوال ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے کہ کبھی کبھی پیریڈز مختلف عرصوں کے گیپ کے بعد آنے لگتے ہیں. مثلا کبھی 20 دن بعد شروع ہو جاتے ہیں، کبھی 40 دن بعد، ہمیشہ نہیں کبھی کبھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سائیکل چینج ہو رہی ہے. جبکہ حدیث کے مطابق صرف بلیڈنگ شروع ہو جانے سے حیض شروع نہیں ہوتا جب تک کہ مقرر دن نہ آ جائے. پھر ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ جو سائیکل چینج ہو رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر 40 دن بعد بھی آئیں تو ایک دفعہ مس ہو گئے، تو بعض لوگوں کی عادت میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد مثلا 1 مہینہ مس ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سمجھے گا کہ اس کی عادت اس طرح ہے. اس میں چاہوں گی کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہیں جو بہت زیادہ اس معاملے کو سمجھتی ہیں، گائنی میں اسپیشلسٹ ہیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں تاکہ میں سب کی انفارمیشن کے لیے اس کو بتا سکوں کہ اس میں عادت کا کتنا دخل ہے اور یہ مختلف جو چینجز آتی ہیں جسم میں وہ کس کس وجہ سے آتی ہیں. کیونکہ یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تاکہ اطمینان کے ساتھ نمازیں، روزے، حج سب کچھ ادا کر سکیں. کیونکہ 3 بڑی عبادتیں پاکی پر مبنی ہیں، پاکی کے بغیر نہیں ہو سکتی: نماز، روزہ اور حج. سب سے پہلے نماز کا سوال، اگر اسی میں فیل ہوئے بیٹھے ہیں قیامت کو تو کیا بنے گا؟ روزے ادا نہیں کیے تو حج پہ گئے، ساری زندگی کا سرمایہ لوٹا کے آگے اور طواف افاضہ ہی نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے. تو یہ علم جاننا فرض میں شامل ہے، سنت یا نفل نہیں ہے، فرض عین ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر چھوٹ نہیں. تو اس لیے میں جاننا چاہوں گی کہ چینجز جب آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں. لیکن جو تھوڑا سا میرا محدود علم ہے وہ یہ کہ بعض خواتین کی عادت میں یہ شامل ہوتا ہے، کسی کو مہینے میں اگر 2 دفعہ آ رہے ہیں تو کسی کو 2 مہینے بعد آ رہے ہیں اور کسی کو 1 مہینے بعد آ رہے ہیں، لیکن میجورٹی کو عموماً مہینے بعد ہی آتے ہیں. بعض کا ڈیوریشن بیچ میں لمبا ہوتا ہے، بعض کا چھوٹا ہوتا ہے، بعض کا یہ کہ 3-4 مہینے ریگولر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکپ کر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. کیونکہ حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ عادت کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ ایک عورت کی عادت کیا ہے. اگر عادت میں یہ شامل ہے کہ سال میں 2 دفعہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ 2 مہینے کا گیپ پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی پیریڈز ہی شمار ہوں گے. اگر عورت کے کپڑے پر کچھ لگ جائے اور مرد کی نظر پڑ جائے تو کیا یہ بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے؟ یہ گناہ کی بات نہیں، یہ ایک طرح سے شرم و حیا کی بات ہے. جن دنوں میں ہم پاک ہوتے ہیں اس وقت نہانے کے بعد اگر صرف ناک میں پانی ڈال لیں اور کلی کر لیں اور نہانے سے پہلے وضو نہ کیا ہو تو کیا اس طرح نہانے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو جو نمازیں اس طرح پڑھی گئی ہوں ان کا کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے. اگر کوئی شخص ویسے ہی ہاتھ منہ دھو کے آ جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے اور اس نے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو اس کا وضو نہیں ہوتا.
اگر آپ ویسے یعنی ناپاکی کے علاوہ نہا رہی ہیں اور آپ اپنے جسم کو اس لیے بھگو رہی ہیں اور کلی اور ناک میں پانی اس لیے ڈال رہی ہیں کہ آپ وضو کی نیت سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کلی اور ناک کے پانی ڈالنے سے اور منہ وغیرہ اور پاؤں کے دھونے سے یعنی اعضائے وضو کے دھل جانے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر نیت نہیں تھی تو پھر آپ کو دوبارہ نیت کے ساتھ وضو کرنا ہوگا، کیونکہ نیت شرط ہے وضو کے لیے۔ نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد نماز اور روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 40 دن ناپاک رہنے کے بارے میں جو لوگوں کا کہنا ہے کیا وہ درست ہے؟ 40 تو اس کی میکسیمم لمٹ ہے۔ اصل انسان کی عادت کے مطابق ہے، بعض لوگوں کو بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی، وہ اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں، بعض جو ہیں ان کے لیے ایک ہفتہ کافی ہے، بعض ایک مہینے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو 40 دن ہے یہ لازم نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ میکسیمم لمٹ ہے۔ اس سے آگے اگر کسی کی بلیڈنگ جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس کی ایک بیماری ہے، اس حال میں بھی وہ نماز پڑھے گی۔ کیا حیض کے دوران بالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ لیکوریا تو سبیلین کے علاوہ تیسری جگہ یعنی رحم کی نالی میں سے نکلتا ہے، تو کیا اس کا حکم فرق نہیں ہوگا؟ رحم کی نالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ سبیلین ہی سے ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا جو مسجد میں ارینج کی گئی تھی، جہاں خواتین کو بٹھایا گیا وہاں نماز ہوتی تھی۔ اس دن کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مسجد میں شادی ارینج کرنا کوئی شرط نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ ہمارے ہاں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ہر چیز کو ایک فرض بنا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی کریں، مسجد میں کیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر مسجد میں کرنا ہی ہے تو اتنا ہجوم بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ چند لوگ جو بیٹھے ہیں یا کلوز رشتہ دار اور مرد وہی کافی ہیں۔ اگر آپ نے ایک پارٹی کی قسم کو کچھ کرنا ہے تو پھر اس صورت میں بہتر آپ کسی ہال میں چلے جائیں تاکہ مسجد کا احترام جو ہے اس میں خلل نہ آئے، اور خصوصاً بالکل اس ایریا میں عورتوں کو بلانا یہ انہیں حرج میں ڈالنے والی بات ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ شادی پر نہ جائیں تو کوئی رنجش پیدا ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پیچھے سے پیچھے آخری صف میں یا کسی کارنر کے قریب ہی رہیں، مین مصلی پر نہ آئیں۔ اگر ماہ رمضان کے قضا روزے بعد میں رکھ رہے ہوں، اگر حیض کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو کیا باقی سارا دن کچھ نہ کھائے پیے؟ کھا سکتے ہیں، جب روزہ ہی نہیں رہا تو کھانے پینے سے پرہیز کیسا؟ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ بچپن میں ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ اگر درمیان دن میں پیریڈز آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا کچھ مت کھاؤ پیو، یہ تمہارا آج کا روزہ ہو جائے گا۔ حالانکہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دن کی قضا اس کو دینی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو عموماً انسان ویکنس محسوس کرتا ہے یا پین محسوس کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر ایک شخص کا روزہ بھی نہیں رہا اور آپ اس کو پین کلر نہیں دے رہے، جی ابھی یہ روزے میں ہی ہے، تو یہ کیا روزہ ہوا؟ یہ صرف خود ساختہ بات ہے جو میں خود عرصہ دراز سے سنتی چلی آئی، لیکن پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب روزہ نہیں رہا تو پھر کھانے پینے کا بھی نہیں رہا، پھر کھا پی سکتے ہیں۔ اگر کسی خاتون نے غسل جنابت کرنا ہو لیکن غسل کرنے سے قبل ہی حیض شروع ہو جائے تو کیا جنابت کا غسل کرنا لازمی ہوگا یا غسل جنابت اور حیض سے پاکی کے بعد ایک ہی غسل کافی ہے؟ اس میں ایک غسل اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے، لیکن اگر ناپاکی کی دوسری قسم شروع ہو گئی ہے تو اس غسل کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر بھی بہرحال انسان ناپاک ہی رہے گا۔ اگر کوئی اپنے دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہے تو کر لے، ضروری نہیں ہے۔ اگر بعد میں پیریڈز کے ختم ہونے کے بعد ایک ہی غسل کر لے تو وہ دونوں چیزوں کی نجاست کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتاب الحیض میں ہم نے بہت تفصیل سے سارے مسئلے پڑھے، مگر ہم نے یہ مسئلہ کہیں نہیں پڑھا کہ پیڈز کو ڈسپوز آف کس طرح کرنا چاہیے۔ ہم اکثر اپنے گھروں کے باہر روڈز کے کنارے پیڈز پڑے دیکھتے ہیں جو کہ بہت شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی انہیں ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں دھو کر پھینکا جائے، کچھ کہتے ہیں انہیں جلا دیا جائے۔ اس میں یہ کہ جو بھی آپ کی سہولت ہو اور جو آپ کو کنوینینٹ ہو، دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح بغیر ڈھانکے اور ڈائریکٹ ان کو بنس میں پھینک دینا اور وہ پھر کوڑے کے ڈھیروں پہ نظر آئیں تو واقعی یہ شرمندگی کی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی کوئی بھی طریقہ ڈسپوز آف کرنے کا جس کو آپ آسانی سے کر سکیں اور آپ کی سہولت کے مطابق ہو، اس کو کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ فلش کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہر چیز فلش کرنا شروع کریں اور گھر کے ساری نالیاں بند ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت گھر میں ہی 3 آیات کر کے قرآن پاک حفظ کر رہی ہو اور جب اس کو پیریڈز آ جائیں تو وہ کیا وہ 2-3 آیات حفظ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے پیریڈز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی اور اگر والد یا بھائی وغیرہ پوچھے کہ نماز پڑھ لی، کیا اس صورت میں جھوٹ بول سکتے ہیں کہ پڑھ لی، یا پھر اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس میں یہ کہ جھوٹ بولنے کی تو قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہمیں کہیں یہ سکھایا گیا، کیونکہ سب سے بدترین مرض جو ہے وہ جھوٹ ہے، جبکہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔
یعنی کبیرہ گناہوں میں سے تمام گناہوں کی جو جڑ ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے میں یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، یہ بھی، تو میں ان کو اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے بس ایک بات سے آپ منع کر دیں کہ میں وہ چھوڑ دوں. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. اب یہ کہ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. جب وہ واپس گیا اور کوئی ایک غلط کام کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ میں یہ کر رہا ہوں، جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے کیا ہے، تو میں تو نہیں بتانا چاہتا اپنا غلط کام، تو پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. اچھا جھوٹ میں نے نہیں بولنا، اس لیے میں یہ کام چھوڑ دیتا. اسی طرح کسی دوسرے غلط کام کو کرنے لگا تو پھر یاد آیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا اس سے وہ کام چھوٹ گیا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ چھوڑ دے تو بہت سی برائیاں خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو اعلان کر کے کہیں کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ اور اپنا طرز عمل اتنا باوقار رکھیں کہ دوسرے کو ذرا جرأت بھی کم ہی ہو آپ سے پوچھنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ بھی بیٹھے تو خاموشی اختیار کریں اور تھوڑا سا خاموش ہو کے دیکھیں اس کو، اور اس کے بعد بس ختم بات. یعنی ہم بہت سی باتیں اپنی جذباتیت کی وجہ سے گنواتے ہیں کہ ہم آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوری ری ایکشن کرنا چاہتے ہیں. خاموشی اختیار کر لیں، خاموشی سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پھر یہاں یہی سوال ہے کہ اگر سینسیٹیو جگہ ہونے کی وجہ سے پرفیوم لگانا ڈینجرس ہے، حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ پرفیوم لگائیں یا ڈینجرس کیمیکلز آپ لگائیں اپنے آپ کو. شاید یہ بات آپ لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہے، یہی تو اصل مشکل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو جا کے خبردار کرو کیونکہ ماں ان ذرا آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی خبر نہیں تھی. تو یہ نسلی جہالت چلی آ رہی. وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات سے بھی عموماً منع کیا جاتا ہے کہ بس قرآن کی تلاوت کر لو، ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات بہت عام میں نے سنی. حدیث کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے پڑھنے کی کتاب تو نہیں، یہ تو علماء کی ہے. میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے لیے آئے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا. یا آپ نے جب یہ تعلیمات دی تو آپ کے سامنے صرف علماء حاضر ہوتے تھے؟ یہ تو ڈے ٹو ڈے لائف سے روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں جاننا چاہیے اور اس جہالت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ قبر کے سوالوں میں ایسا شدید محاسبہ کتاب پر بھی نہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. ان کو کتنا جانا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب بھی وہیں سے سمجھ آئے گی. کتاب کو بھی جب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، کیونکہ آپ صاحب کتاب تھے نا. جب حضرت عائشہ سے آپ کا اخلاق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے، خلق القرآن. تو قرآن کتابی شکل میں ضرور ہے لیکن عملی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. ایک مسلمان ایک صحیح مسلمان بن نہیں سکتا جب تک آپ کی ان باتوں سے گزرے نہ. زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اور ادب اور تہذیب اور تمیز وہ سب کچھ آ نہیں سکتی. دین کی روح کو پہچانا نہیں جا سکتا جب تک یہ باتیں ہم جانے نہ. اب مشکل یہ ہے کہ نہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اگر ہمارے ٹیکسٹ میں بھی کچھ حدیثیں ہوتی ہیں تو صرف چند اخلاق کی باتوں پہ. بہت اچھی بات ہے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اخلاق کی خرابی کے اسباب میں ایک روحانی ناپاکی بھی شامل ہوتی ہے؟ یعنی انسان بد مزاج ہوتا ہے یا بد اخلاق ہوتا ہے تو کبھی سوچے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضمیر پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی اندر کھٹک ہوتی ہے. اس کھٹک کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ انسان کسی پہ اپنا غصہ نکال دے. جب ایک انسان اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے طہارت کس چیز کا نام ہے، ناپاکی کس چیز کا نام ہے، جائز کیا، ناجائز کیا، حلال کیا، حرام کیا ہے، بہتر سے بہتر، افضل سے افضل طریقہ کیا ہے، جب ان طریقوں کو وہ زندگی میں لے آتا ہے تو اس کے مزاج میں ایک ایسا اعتدال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے. جتنا ہم اس سے دور ہیں اصل چشمے سے، سیرابی کم ہے، اتنی تنگی ذہنوں میں ہے، اتنی دلوں میں تنگی ہے، اتنی زندگیاں جہنم بنی ہوئی. دین کی جو اصل وسعت ہے وہ سنت کے خزانے سے اور سیرت کے حوالے سے انسان کے اندر آتی ہے. لہٰذا تھیوری پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف جو ہے اس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ مینسٹرل irregularities کے بارے میں بتاؤں گی. چونکہ یہ تمام بچیوں سے متعلق چیز ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو جلدی سے پڑھ دینا چاہتی ہوں. حیض کی باقاعدگیاں دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 چھوٹی عمر یعنی لڑکیوں میں، نمبر 2 شادی کے بعد اور بڑی عمر میں. چھوٹی عمر یعنی لڑکیوں میں اصل وجہ کمزوری، خون کی کمی ہے، ناقص غذا ہے، والدین کی خام خواہ کی ڈانٹ ڈپٹ، پڑھائی میں مقابلہ بازی. علاج مناسب سادہ غذا جس میں دودھ، تازہ پھل اور تازہ سبزیاں، پانی وغیرہ ہو. والدین کی محبت اور شفقت. دیکھنے میں آیا ہے فوراً ڈاکٹروں اور وہ بھی نا تجربہ کار ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، فوری علاج چاہتے ہیں. اکثر ڈاکٹرز ہارمونز لکھ دیتے ہیں جس سے کام اور خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کو تو نہیں پتا گھریلو حالات کیا ہیں، نہ ہی ڈیٹیل میں جانے کا اس کے پاس وقت ہوتا ہے.
علاج محض ری ایشورنس، تازہ دودھ اور یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی، سبزیاں وغیرہ، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرنا، خاص طور پر امتحان کے دنوں میں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بلیڈنگ سے یعنی خون کی کمی سے زیادہ بے قاعدہ حیض کی بلیڈنگ ہے، اور یہ چکر اس طرح چلتا رہتا ہے کہ علاج خون کی کمی دوا کرنا اور خوراک سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دوائیوں سے، اور کبھی کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خون چڑھانا پڑتا ہے، یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امتحانات کے دنوں میں لڑکیوں میں یہ شکایات عام ہیں، سو علاج صبر و تحمل اور پہلے دن سے محنت کرنی چاہیے۔ پھر ٹھیک طرح سے مناسب خوراک، مطلب وہ خوراک جس میں یعنی بیلنس ڈائٹ ہو، وہ لینی چاہیے ضرورت کے مطابق۔ یاد رکھیے کہ بکریاں، گائے، بھینس گوشت، گھی، مکھن نہیں کھاتے، نہ ہی اناج۔ گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نہ ان کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے، نہ پتے کی، نہ ہی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، اور گوشت کی زیادتی، دودھ کا کھویا اور مٹھائیاں بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا ہے شادی شدہ عورتوں میں حیض کی بے قاعدگیاں، وجوہات: خون کی کمی، خواہ مخواہ کی پریشانی، ولادت کے بعد، ابارشنز کے بعد۔ نمبر 3 اور 4 کے بعد حیض کی بے قاعدگیاں قدرتی عمل ہے، نہ کہ ہارمونل تبدیلیاں جو حمل کے دوران ہوئی تھی وہ نارمل پر آ جائیں، اور اس میں وقت لگتا ہے۔ صبر و تحمل اگر اختیار کیا جائے تو چند مہینوں کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہارمونل ٹریٹمنٹ ان سب حالات میں خاص کر لڑکیوں میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ قدرت کے نظام کی تبدیلیوں کو ٹھیک ہونے میں وقت درکار ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمپلیکیشن جب ہی ہوتی ہیں جب خواہ مخواہ دخل اندازی کی جائے۔ اسپیشلسٹ کو بھی ایک دفعہ کنسلٹ کر لینا چاہیے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کوئی رسولی وغیرہ تو نہیں جس کا علاج سرجری ہی ہے، نہ کہ ہارمونز۔ مینسز ایک عمر کے بعد بند ہوتے ہیں جسے اصطلاح میں مینوپاز کہتے ہیں۔ بند ہونے سے پہلے اسے 3 سال بے قاعدہ حیض ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی صرف ان لوگوں میں ہوتے ہیں جہاں پر ناقص غذا اور خام خواہ کی پریشانیاں، قدرت کے خلاف جانا، ضبط تولید کے غلط طریقے، کرمنل ابارشنز وغیرہ ہیں۔ قدرت کے خلاف جائیں گے تو خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ ہارمونز کا استعمال خاص طور پر رمضان، عمرہ اور حج میں حیض روکنے کے لیے کھانا غلط ہے، اس سے پورا جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ بجائے حیض بند ہونے کے لگاتار آتے رہتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس، اور کچھ ڈاکٹرز مردانہ ہارمونز میل انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے، پھر وہی سلسلہ شدت سے، اور اکثر نتیجہ میجر سرجری یعنی پیٹ کھلوانا اور رحم نکلوا دینا ہوتا ہے۔ ہارمون سے بھی علاج کیا جاتا ہے لیکن باقاعدہ تشخیص کے بعد۔ ولادت اور ابارشنز کے بعد حیض کی باقاعدگیوں کے علاج میں صرف دودھ کم از کم عادت سے روزانہ پینا، کسی کھلے برتن میں قابل برداشت گرم پانی میں تھوڑا نمک ڈال کر صبح اور شام 10 منٹ تک بیٹھنا، نتائج حیرت انگیز ملے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز مشینی ہے، ایکسرسائز کی کمی یا نہ ہونا، جہاں گئے موٹر میں بٹن دبایا ہر کام ہو گیا، نہ سل، نہ بٹا، نہ پونڈی، نہ سوٹا، نہ جھاڑو، نہ دھونا کپڑوں کا، مرغن غذاؤں کی فراوانی، نتیجہ موٹاپا، پتا اور گردوں کی تکلیف، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، تکلیف دہ زندگی، خود بھی بیزار، لواحقین بھی تنگ اور پریشان۔ یہاں پر ڈاکٹر کیا کریں؟ نفسیاتی لائن پر علاج شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ادویات جو ذہن اور جذبات کو ڈپریس کرتی ہیں، پھر نتیجے میں ذہن بھی معوق، دماغ بھی سن، نیند کی بے قاعدگیاں، کسی وقت کمی، کسی وقت زیادتی، ہلنا جلنا بند، تکلیفوں میں اضافہ، اکثر کھانے کو پاس نہیں، اور مہنگی مسلسل ادویات، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ گزارش ہے کہ صبر شکر اپنائیں، کھانے سے پہلے سوچیں کیا کھا رہی ہیں اور کیا کھلا رہی ہیں۔ سادہ سستی غذا، زیادہ پانی کا استعمال، ورزش، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا، پیدل چلنے کی عادت ہی کافی ہے۔ سب سے بڑھ کر صبر شکر، نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ سوال ہے، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، تو کیا تمام مسلمان اس دوران بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہے؟ اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ سفر میں پہلی مرتبہ وہ موقع تھا جب پانی نہیں ملا، اس لیے وہ ایک خاص نماز بغیر وضو کے پڑھی گئی جو اس صبح کی تھی، لیکن عام طور پر اس سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ اگر گھر میں پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اگر ساتھ والے گھر میں پانی ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کا حکم ہے۔ بات یہ ہے کہ تیمم کے احکامات کے لیے تحری ضروری ہے۔ تحری عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ حتی الامکان کوشش کہ کسی طرح مل جائے پانی، اور جب ساری کوششیں ناتمام ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پھر تیمم کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے ساتھ اگر اپنی بہن کا گھر ہے تو آپ دن کو، رات کو، آدھی رات کو جا کے اس سے پانی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے ساتھ ہمسایہ کوئی ایسا ہے کہ جہاں دن میں جاتے ہوئے بھی آپ ڈرتے ہو تو پانی مانگنے کیسے جائیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دارالحرب میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے خطرے میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے اصل چیز جو اس میں اصول یاد رکھنے کا ہے وہ ہے تحری۔ تحری کا مطلب ہے حتی الامکان کوشش، کہ جب ثابت ہو جائے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے پانی لانے کا یا حاصل کرنے کا، تو ایسی صورت میں پھر تیمم جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں
کہ پانی جیسے آپ کے پاؤں کے نیچے بھی زمین کے اندر موجود ہے، اور آپ کو اگر پانی باہر سے نہیں مل رہا تو آپ کو بور کر لینا چاہیے، لیکن کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہے؟ تو اس لیے اس میں حتی الامکان کوشش کی ضرورت ہے، اور یہ ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کر لی اور اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں تیمم کر کے ہی نماز پڑھ لوں۔ کیا تیمم صرف اسی وقت جائز ہوگا جب 1 میل کی مسافت تک پانی نہ ملے؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہے، اصل شرط تحری ہے کہ مثلاً اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو 1 میل چھوڑ 10 میل بھی آپ کے لیے کم ہے، لیکن اگر گاڑی نہیں تو 1 میل تک جانے اور آنے میں اگر آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے اور اتنے میں نماز کا وقت چلا جائے تو کیا کمایا آپ نے؟ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اگر جنبی نے پاکی حاصل کرنی ہو اور پانی کی مقدار صرف وضو کے لیے ہو اور اس میں غسل ممکن نہ ہو تو اس صورت میں جنبی وضو کرے گا یا تیمم کر کے نماز پڑھے گا؟ وہ ایک ہی تیمم کر لے گا جو جنابت اور وضو دونوں کو قائم مقام ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ بارش کے موسم میں مسجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ آج کل بھی پنڈی کے کچھ علاقوں میں بارش کی وجہ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، گھٹنوں تک پانی آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب اوپر سے بارش برس رہی ہو، نیچے سے بھی کچھ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کہاں کھڑے، تو کیا ایسی صورت میں خواتین کا علم کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہونا صحیح ہے؟ جبکہ آپ نے مردوں کو بارش میں نکلنے سے منع فرمایا۔ علم اور فرض نماز میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کو بہتر طور پر جانتا ہے کہ اگر وہ نکل سکتا ہے اور بارش اوپر سے برس نہیں رہی، اور اگر برسنے والی ہے تو ایک چھتری لے لے، ایک سوٹ نہ خریدے، ایک چھتری خرید لے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور میری ایک زندگی کا مقصد ہے تو مجھے لینا ہے، کیونکہ نماز تو ساری زندگی فرض ہے، اور علم کے لیے تو آپ 1 سال یا چند مہینوں یا 2 مہینے کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو ان دونوں میں اگر آپ یہ کہ آج بارش کی وجہ سے اور آج دھند بھی تھی، دھند کی وجہ سے اور آج دھوپ کی وجہ سے نہیں آ رہے، اور آج آپ کے سر میں درد ہوگی نہیں آ رہے، تو آپ علم تو پھر کبھی سیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اب یہ ہے کہ نماز میں تو اگر تھوڑی آپ کی طبیعت خراب ہے، کھڑے نہیں ہو رہے، ٹانگوں میں درد ہے، آپ بیٹھ جائیں کیونکہ وہ تو روز کا کام ہے، لیکن علم کے لیے جو وقت آپ نے خاص کیا ہے اس کو اسی میں حت الوسع لگانے کی کوشش کریں۔ باقی اگر آپ کو خدشہ ہو کہ آپ پھسل کے ڈوب سکتے ہیں اس پانی میں تو اپنی جان بچانا زیادہ بڑا فرض ہے، پھر آپ نہ آئیں۔ تو ہر شخص خود سوچ لے کہ وہ کن حالات کے اندر ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عذر بنا کے جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ درست نہیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ مسجد میں اب مت آؤ، گھر میں پڑھو، تو وہ سڑکیں ایسی نہیں تھی جیسے ہماری، لیکن ہماری بھی سڑکیں سب برابر نہیں، کچھ اس زمانے سے بھی بری ہوں گی۔ تو اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات میں ہیں اور وہاں پر آپ کو کیا کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اپنے لیے خود بہتر چیز تلاش کر لیں۔ اگر ہم کسی اجتماع وغیرہ میں جائیں، نماز کا وقت ہو، پانی بھی موجود ہو لیکن رش بہت زیادہ ہو اور نماز قضا ہونے کا ڈر ہو، کیا اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسی صورتوں میں تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک بہت بڑی گیدرنگ میں جا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ باوضو جائیں، اور اس صورت میں یہ ہے کہ جو ایسے اجتماع کریں انہیں بھی چاہیے کہ وہ پانی کا کچھ انتظام کر کے رکھیں، اور آبادی میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اگر ایک جگہ وضو نہیں ہو سکتا تو دوسری جگہ کر سکتے ہیں۔ نمازوں کو قریب کر کے جمع کی بھی اجازت ہے، مثلا اگر مغرب ذرا ڈیلے ہو گئی ہے آدھا گھنٹہ تو آدھے گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم قضا یہ سمجھتے ہیں کہ عین اگر اس ٹائم پہ نہیں ہوئی، ذرا لیٹ ہو گئی تو شاید نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ جب نماز کے اوقات کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی کچھ اور کنفیوژن دور ہو جائے گی، جس سے تیمم کا اس سے ریلیشن شپ نہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے لیے بلا کسی عذر کے تیمم کر کے جنبی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بغیر عذر کے صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس سے مسح کرو۔ یہاں پر منہ پر مسح کرنے کا ذکر آتا ہے، جبکہ باب 239 میں پہلے ہاتھوں پر اور پھر منہ پر مسح کرنے کا ذکر ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہی صحیح ہیں کیونکہ دونوں کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم پہلے ہاتھ کر لیں اور بعد میں منہ، یا ڈائریکٹ پہلے منہ اور پھر ہاتھ، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں ہی طرح کیا گیا، جو جس طریقے پہ بھی کر لے گا اس کا تیمم ہو جائے گا۔ وسط کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تیمم کیا پاؤڈر سے کیا جا سکتا ہے؟ پاؤڈر جو ہے وہ مٹی نہیں ہے، پاؤڈر کا جو نیچر ہے یا اس کا جو مٹیریل ہے وہ کچھ اور ہے، اس لیے اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ دیوار کی مٹی سے ہاں اگر کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہو تو اس سے آپ کر سکتے ہیں، اگر بالکل بھی ڈسٹ نہیں ہے تو اس صورت میں صرف دیوار کے پینٹ سے یا ڈسٹمپر سے نہیں ہو سکے گا، اس پہ گرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ شیشے پر بھی، جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا شیشہ کھول کے باہر ہاتھ لگا کے باہر کی سرفیس پہ تیمم کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تیمم کے لیے پڑھا کہ ہتھیلیوں، ہاتھوں اور منہ کا ہوتا ہے، مگر میٹرک میں اسلامیات کی کتاب میں بازوں کا بھی ہے، کیا سجدہ صاحب کی طرح اس کے بھی مختلف طریقے ہیں؟ اس میں یہ کہ میں میٹرک کی کتاب کی ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ وہ نصاب میں نے نہیں بنایا، لیکن یہ ہے کہ اصل جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.